بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعني فيه على صيامه وقيامه، وجنبني فيه من هفواته وآثامه، وارزقني فيه ذكرك بدوامه، بتوفيقك يا هادي المضلين. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ مبارک رمضان کے 7ویں دن کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اعنی فیہ علی صیامہ وقیامہ، وجنبنی فیہ من ہفواتہ وآثامہ، وارزقنی فیہ ذکرک فیہ بدوامہ، بتوفیقک یا ہادی المضلین. خدایا آج کے دن صیام و قیام پر میری امداد فرما، یعنی ہمیں روزہ رکھنے اور نماز پڑھنے کی توفیق کرامت فرما. وجنبنی فیہ من ہفواتہ وآثامہ، پروردگار ہمیں اس دن بیہودہ باتوں سے اور گناہ سے محفوظ رکھ. وارزقنی فیہ ذکرک بدوامہ، اور پروردگار ہمیں دائمی طور پر ہمیشہ اپنے یاد کی توفیق عطا فرما. بتوفیقک یا ہادی المضلین، اے گمراہ لوگوں کی ہدایت کرنے والے، اپنی توفیق کے وسیلے سے ہمیں یہ تمام چیزیں عطا کر. ماہ مبارک رمضان کے 7ویں دن کا جو ثواب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم 7ویں دن روزے دار کو جو ثواب عطا کرے گا وہ جنت نعیم میں 1000 شہید 40,000 شہید معذرت چاہتے ہیں جنت نعیم میں 40,000 شہید کے برابر اسے ثواب عطا کیا جائے گا. و40,000 صدیق، اور 40,000 صدیق کے برابر اسے ثواب عطا کیا جائے گا. 7ویں دن کے روزے کا ثواب یہ ہے. پروردگار عالم انشاءاللہ ہمیں یہ تمام ثواب عطا کرے اور ہمارے روزے کو قبول کرے. دعا کا سب سے پہلا جملہ اللہم اعنی فیہ علی صیامہ وقیامہ، پروردگار ہماری مدد فرما کہ ہم اس دن روزہ رکھ سکیں اور ہم قیام کر سکیں، نماز ادا کر سکیں. عام طور سے ہمارے جو بدن کی قوت ہے اس پر ہمیں اعتماد ہوتا ہے اس عنوان سے کہ ہمارا بدن ہے لہذا ہم کو اپنے بدن کے اوپر بھروسہ ہے، جبکہ یہ بات بارہا ہم کو گویا سمجھائی گئی ہے کہ نہیں، جو بھی طاقت اور قوت ہے وہ صرف اور صرف خدا کے پاس ہے، ہمارے پاس کوئی بھی طاقت اور قوت نہیں. انسان نماز میں جب کھڑا ہونے لگتا ہے تو یہ ذکر وہاں پڑھتا ہے بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، اللہ کی طاقت اور اللہ کی قوت سے ہم کھڑے ہوتے ہیں اور بیٹھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نماز ادا کر رہے ہیں، نماز ہم اپنی طاقت سے نہیں پڑھ رہے ہیں. اور اگر انسان پروردگار عالم کی جانب سے توفیق حاصل نہ ہو تو بہت جلدی ہی انسان خستگی کا احساس کرنے لگتا ہے، تھکنے لگتا ہے نماز اور عبادتوں سے. یعنی مثلا روزے میں انسان کو بھوک لگنے لگے گی، روزہ انسان کو تکلیف پہنچائے گا. نماز میں انسان تھکنے لگے گا، ہاتھ پیر مثلا اس کے جواب دینے لگیں گے، تھکنے لگیں گے تو انسان کوشش کرے گا کہ مثلا ختم کر دے، نہیں پڑھے. لیکن اگر پروردگار عالم کی توفیق شامل حال ہو تو روزہ انسان کے لیے لذت بن جاتا ہے. انسان روزے میں بھوک کا احساس نہیں کرتا بلکہ مثلا خدا کی بندگی میں اور اس لطف بندگی میں اس طریقے سے غرق رہتا ہے کہ اسے بھوک اور پیاس کا احساس نہیں ہوتا.
اگر انسان کو توفیق ہو جائے، پروردگار عالم کی جانب سے توفیق حاصل ہو جائے، تو نماز انسان کے لیے سنگین نہیں ہوتی، نماز انسان کے لیے بھاری نہیں لگتی، نماز میں انسان زیادہ لطف محسوس کرتا ہے۔ مولا کائنات 1000 رکعت نماز ایک شب میں کس طریقے سے ادا کر سکتے تھے؟ ظاہر ہے کہ انسان کا بدن بہت جلدی تھک جاتا ہے۔ مولا کائنات اگر ادا کرتے ہیں تو صرف اس بنیاد پر ادا کر لیتے ہیں کہ ان کو جو ذکر خدا کی اور یاد خدا کی جو لذت ہے وہ اس تھکن کو محسوس نہیں ہونے دیتی، یعنی بدن تھکتا ہے لیکن وہ احساس اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ وہ ذکر خدا کی لذت میں مشغول رہتے ہیں، مصروف رہتے ہیں، کھوئے ہوئے رہتے ہیں، لہذا ان کو اپنے بدن کی تھکان کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے روزے کو پروردگار عالم نے فرض کیا ہے، تو اب پروردگار عالم کی توفیق کی بنیاد پر جو روزہ ہم رکھیں گے وہ ایک ایسا روزہ ہوگا کہ جو بارگاہ الہی میں قابل قبول ہو، کہ روزے کو پروردگار عالم نے واجب کیا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے فوائد رکھے ہیں، کچھ اس کے فلسفے رکھے ہیں کہ انسان کو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے تاکہ روزے کا حق ادا کر سکے۔ جو روزے کے فائدے ہیں انسان کے جسمانی اور یعنی روحانی فوائد بھی ہیں، ذاتی زندگی میں بھی فوائد ہیں اور اجتماعی زندگی میں بھی روزے کے بہت سارے فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا ایک فائدہ جو روزے کا رکھا گیا ہے وہ یہ کہ روزہ تندرستی لے آتا ہے، یعنی انسان کا بدن صحیح اور سالم رہتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ اپنے بدن کے گویا مثلا ویٹ کم کرنے کے لیے، چربی کم کرنے کے لیے دنیا بھر کے بہرحال بدن کے ایسی حالتیں ہوتی ہیں کہ جس کو انسان کم کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے جم جاتا ہے، ورزش کرتا ہے، روز جو ہے وہ جاگنگ کرتا ہے، صبح واکنگ کرتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے بہتر یہ ہے کہ انسان مثلا عادت کر لے کہ مہینے میں 3 روزے مستحب قرار دیے گئے ہیں، اگر انسان دیکھے کہ اس سے جو ہے وہ فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو اور زیادہ روزے رکھے کہ جتنے بھی یعنی بدن میں جو اضافی چیزیں ہیں وہ بہت آسانی سے انسان ان کو ختم کر سکتا ہے۔ کہ بعض تحقیقات ابھی یعنی سامنے آئی ہیں کہ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ کینسر سے بچنے کے لیے روزہ ایک بہترین نسخہ ہے، اس لیے کہ جب انسان کو بھوک لگتی ہے، انسان کے بدن میں بھوک کا احساس پیدا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو کھانا چاہیے، اگر کھانا مل جائے تو وہ بھوک ختم ہو جائے گی، اگر کھانا نہیں ملتا تو انسان کی وہ بھوک جو ہے وہ انسان کے ان اجزاء کو استعمال کرتی ہے اپنے انرجی کے لیے جو اجزاء انسان کے بدن میں اضافی ہوتے ہیں، یا جو یعنی ایسے خراب اجزاء ہوتے ہیں کہ جو مثلا بعد میں کینسر کا سبب بن سکتے ہیں۔ اور اگر یعنی روزے میں انسان بھوکا ہوگا اور انسان کی بدن کی بھوک ان اجزاء کو ختم کر دے گی تو ظاہر ہے کہ احتمال کینسر کا زیادہ سے زیادہ یعنی کم ہو جائے گا، بہت زیادہ کم ہو جائے گا اور تقریباً یعنی نہ کے برابر ہو جائے گا۔ لہذا بدن کے جو بھی اضافی چیزیں ہیں وہ روزے میں بہت آسانی سے گلائی جا سکتی ہیں، ختم کی جا سکتی ہیں، کہ جس کے بعد صحت انسان کی برقرار رہتی ہے۔ دوسرا روحانی فائدہ یہ بیان کیا گیا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الصوم جنۃ من النار، روزہ سپر ہے جہنم کی، کہ انسان کو جہنم سے محفوظ رکھتا ہے۔ جس طریقے سے انسان میدان جنگ میں جاتا ہے تو اپنے کو محفوظ رکھنے کے لیے سپر پہنتا ہے، اسی طریقے سے روزہ انسان کے لیے سپر بنتا ہے کہ انسان جہنم کی آگ سے محفوظ رہے۔ تیسرا فائدہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لا ترد دعوت الصائم، صائم اور روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی، مستجاب الدعوہ ہوتا ہے صائم، یعنی جو انسان روزہ رکھ رہا ہے پروردگار عالم اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور اسی لیے ماہ مبارک رمضان میں خاص طور سے افطار کے وقت دعاؤں کی تاکید کی گئی ہے کہ پروردگار عالم اس وقت روزے کی حالت میں جب انسان دعا کرتا ہے تو پروردگار عالم دعا کو قبول کرتا ہے، کہ بارہا بزرگان کی طرف سے یہ تاکید کی گئی ہے کہ انسان افطار کے وقت خاص طور سے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کی دعا کرے، کہ وہ وقت ایسا ہے کہ جب انسان کی دعوت، انسان کی دعا رد نہیں کی جاتی، اور اگر انسان دعا کرے تو انشاءاللہ پروردگار عالم قبول کرے گا۔
چوتھا فائدہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی رات سے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر تک بند نہیں ہوتے، اور پروردگار عالم یعنی بہانے سے یہ کہا جائے کہ ہر غروب کے موقع پر، افطار کے موقع پر، ہر شب میں لاکھوں گنہگاروں کو پروردگار عالم جہنم سے آزادی کا پروانہ دیتا ہے، کہ بہرحال یہ ساری چیزیں کم نہیں ہیں، بہت زیادہ اس حوالے سے روایات پائی جاتی ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں بار بار پروردگار عالم انسان کو گناہوں سے آزاد کرتا رہتا ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے اور کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہم بھی ان میں شامل ہوں کہ جن کو پروردگار عالم آزاد کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے فرشتے دعا کرتے ہیں روزے دار کے لیے، کہ جو انسان روزہ ہے اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، کہ بعض روایات ہیں کہ روزے دار کے اوپر جب بھوک طاری ہوتی ہے، پیاس طاری ہوتی ہے، تو فرشتے آتے ہیں، اس کے چہرے کو مسح کرتے ہیں اور اس کو بشارت دیتے ہیں، اور اس طریقے سے اس کے حق میں دعا بھی کرتے رہتے ہیں۔ جو روزے کا اجتماعی فائدہ ہے، سماجی فائدہ، اس میں سے ایک فائدہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس کو ایک فلسفے کے طور پر بھی بیان کیا گیا کہ روزے میں پروردگار عالم نے اگر بھوکا رکھا ہے تو خدا کو شوق نہیں ہے بھوکا رکھنے کا، بلکہ دو فلسفے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو کہا کہ قیامت کی بھوک اور پیاس یاد آتی ہے، اگر روزے میں انسان بھوکا ہوگا تو اسے یاد آئے گا کہ قیامت میں جس بھوک کا تذکرہ کیا گیا وہ بھوک کیسی ہوگی، لہذا انسان کو آخرت یاد رہے گی، قیامت یاد رہے گی، اور قیامت کی یاد اور آخرت کی یاد انسان کے زندگی میں بہت ہی مثبت اثرات رکھتی ہے۔ دوسرے جو فائدہ بیان کیا گیا ہے روزے کا، وہ اجتماعی اور سماجی فائدہ یہ ہے کہ انسان دوسروں کے فقر اور دوسروں کے بھوک کو محسوس کرے گا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا پیٹ اتنا بھرا ہوا ہے یا جن کے پاس اتنا ہے کہ وہ کبھی گویا پیٹ خالی ہوتا ہی نہیں کہ ان کو بھوک کا احساس ہو۔ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے بھوک کہا جائے تو وہ پوچھتے ہیں کہ بھوک کیا ہوتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں شاید دنیا کی ایک بڑی آبادی وہ ہے کہ جو شاید ہر وقت ہر روز اس احساس کا شکار رہتی ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، یعنی کچھ لوگوں کو بھوک کا ذائقہ نہیں معلوم اور کچھ ہمیشہ اسی ذائقے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ لہٰذا انسان جب روزہ رکھتا ہے تو چاہے مالدار ہو چاہے فقیر ہو، دونوں کو، یعنی مالدار کو بھی کم سے کم فقر کا احساس ہوگا، بھوک کا احساس ہوگا، اور اسے یہ احساس اس کے دل میں پیدا ہوگا کہ ایک انسان بھوکا ہوتا ہے تو کیا حالت ہوتی ہے اس کی، لہذا انسان ایک بھوکے کا خیال رکھے گا۔ یہ ایک فائدہ۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ روزے کے صلے میں، روزے کے صدقے میں انسان بہت سارے جرائم سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ آج دیکھیں کہ بہت سارے لوگ کہ بہت زیادہ جن کے اندر احتیاط نہیں پائی جاتی، دین کے گویا خیال نہیں رکھتے، وہ بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ روزہ ہے نہیں گالی دے دیتے، روزہ ہے نہیں تو مثلا ہم کہہ دیتے، روزہ ہے نہیں تو ہم، یعنی اپنے روزے کا بھرم رکھتے ہوئے بہت سارے گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ غیبت، چغلی، تہمت، اگر انسان بہرحال ایک روزہ رکھنے کی حالت میں ہے اور روزے کی اہمیت کو سمجھتا ہے تو بہت سارے یہ گناہ ہیں کہ جن سے انسان خود کو محفوظ رکھتا ہے۔ وَجَنِّبْنِي فِيهِ مِنْ حَفَوَاتِهِ وَآثَامِهِ، پروردگار ہمیں حفوات، بیہودہ باتوں سے، لغو باتوں سے، بکواس سے پروردگار ہمیں محفوظ رکھ اور گناہوں سے محفوظ رکھ۔ یہ دونوں بہرحال انسان کے لیے لغو باتیں بہت زیادہ یعنی ایسا ہوتا ہے کہ وہ گناہ کا باعث ہوتی ہیں، لہذا پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ان گناہوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اسی طریقے سے بہرحال حدیث میں بیان بھی کیا گیا ہے کہ انسان جب روزہ رہے تو اپنے ناک، کان، آنکھ، ہاتھ، پیر ہر ایک کو محفوظ رکھے گناہوں سے، تاکہ روزہ انسان کا مکمل ہو سکے۔ وَارْزُقْنِي فِيهِ ذِكْرَكَ بِدَوَامِهِ، پروردگار ہمیں دائمی طور پر ذکر کی توفیق کرامت فرما کہ ہم ہمیشہ تیری یاد میں زندگی گزاریں، کہ خدا کی یاد وہ ہے کہ جو ایک طرف سے انسان کے لیے لذت بخش ہے، دوسرے انسان کو محفوظ رکھتی ہے بہت سارے گناہوں سے، بہت سارے بیہودہ اور لغو باتوں سے۔ بتوفیق کا یا ہادی المضلین، لیکن یہ تمام چیزیں بغیر پروردگار عالم کی توفیق کے ممکن نہیں ہے۔ لیکن پروردگار عالم کی توفیق بہت دور نہیں ہم سے، پروردگار گمراہوں کی ہدایت کرنے والا ہے، یعنی جو راہ راست پر ہیں پروردگار عالم ان کو تو توفیق دیتا ہی ہے، جو گمراہ ہیں پروردگار عالم ان کو ہدایت دے کر توفیق دیتا ہے کہ وہ گمراہی کے راستے کو چھوڑ کر صراط مستقیم پر آ جائیں۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.